بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. اس پروگرام میں وسیم بادامی آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. بہت سارے معاملات ہیں جن پر ہم نے آج بات کرنی ہے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ جناب شیخ رشید احمد صاحب سے. ایک تو آج پیمرا کا اجلاس ہوا, لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کچھ جیو کے حوالے سے کچھ کہیں فیصلہ کن موڑ کوئی اختیار کرے گا. آج کا اجلاس ایسا ہرگز بھی نہیں ہوا اور اگلے اجلاس کی تاریخ دے دی گئی ہے. وزیر اعظم صاحب بھارت گئے, کیا لے کر گئے تھے, کیا لے کر آئے, اس پر بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے. آرمی چیف کا حالیہ بیان اور طالبان کے آپس کے اختلافات جو بالکل کھل کر سامنے آ گئے, انپریسیڈنٹڈ لیول کے اختلافات, اس کے بعد مذاکرات یا آپریشن, یہ کیا ہوگا. خود شیخ رشید احمد صاحب اور عمران خان صاحب جس احتجاجی تحریک کا مومنٹم بنا رہے ہیں اس کا کیا مستقبل ہے. ان تمام تر امور پر, اور اگر وقت نے اجازت دی تو مشرف صاحب کا کیا ہے, کیا ہوگا اس پر, اور زرداری صاحب بری ہو گئے آج ایک اور کیس سے, ان تمام تر امور پر بات کریں گے. شیخ رشید احمد صاحب السلام علیکم. سر سب سے پہلے تو یہ آج جو سب سے لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس سے آغاز کرتے ہیں, پھر باقی ایشوز پر آتے ہیں. یہ پیمرا کا اجلاس ہوا آج, وہی معاملہ, وہی رولا رہا. حکومتی اراکین اور پرائیویٹ اراکین, حکومتی اراکین آئے اور پیمرا اراکین کے مطابق وہ چائے وائے پی کے چلے گئے. ایک صحافی نے ان سے پوچھا کہ ان کو جانا ہی تھا تو پھر چلے آئے کیوں تھے. پھر انہوں نے کہا بھائی یہ تو آپ انہی سے پوچھیں, ہمیں کیا معلوم. بہرحال مختصراً یہ کہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا اور اگلے اجلاس کی تاریخ دے دی گئی. آپ کو یہ معاملہ کس سمت جاتا نظر آتا ہے؟ دیکھیں, میں نے تو آپ ہی سے خبر سن رہا ہوں. جی گورنمنٹ نے فیصلہ کرنا ہے, گورنمنٹ خود کنفیوز ہے. اور بڑی خبر میں یہ دے سکتا ہوں کہ خود حامد میر صاحب نے یہ کہا ہے کہ بھی میں نے جو خط لکھا تھا وہ میر شکیل الرحمان صاحب کے لیے لکھا تھا, وہ میں نے میڈیا کو دینے کے لیے نہیں لکھا تھا. اور وہ خود ریٹریٹ ہوئے ہیں. اور کیا بنتا ہے کیا نہیں بنتا, میں اس سلسلے میں نہ میں نے خبر سنی ہے پیمرا کی, لیکن الٹیمیٹلی اس ملک میں سب کچھ چوپڑ ہو گیا ہے, سب کچھ نظام ٹوٹلی کولیپس ہو چکا ہے. اور لوگ ہیں کہ وہ کٹی ہوئی پتنگ کی طرح, انہیں سمجھ نہیں آ رہی کیا کرنے جا رہے ہیں اور کیا ہونے جا رہا ہے. سب سے بیسک بات آپ دیکھیں کہ آج طالبان بھی جو ہے وہ آپس میں ڈیوائیڈ ہوئے ہیں. اور یہ ایک ایسا موقع تھا کہ پچھلے ایک مہینے سے یہ طالبان کی خواہش تھی کہ ان سے مذاکرات ہوں. میرا نہیں خیال, مجھے خوف ہے کہ کسی وقت اسلام آباد پنڈی میں کوئی ایسا حادثہ ہوگا کہ اس ملک کی خدا نخواستہ سیاست ایک نئے دوراہے پر اور ایک نئے موڑ پہ آ جائے گی. ٹوٹل نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ جو ہے اس ایک سال کے عرصے میں نہایت ذمہ داری سے کہتا ہوں, نہایت ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ کھایا پیا کچھ نہیں, انہوں نے کچھ ڈلیور نہیں کیا اور بڑکیں اتنی بڑی ماری ہیں. اس وقت بھی میں لال حویلی میں آپ کے سامنے جو ہے بغیر بجلی کے بیٹھا ہوا ہوں, اور لوگ ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کس دلدل میں ہمیں پھنسا دیا ہے. اچھا نہ قانون. جی یہ ہم نے یہ سارے معاملات پہ بات کرنی ہے, آپریشن کے حوالے سے بھی, پرفارمنس کے حوالے سے بھی. بس میں نے کہا ذرا پہلے اس ایشو کو ذرا نمٹا لیں. یہ ایک تو آپ کی اپنی رائے کیا ہے, یہ جو کچھ ہوا, پھر اب جیو کی جانب سے یہ معافی نامہ بھی سامنے آیا اور یہ سارا کچھ, آپ کی اپنی رائے میں کیا سزا ہونی چاہیے یا کیا فیصلہ ہونا چاہیے اس سے؟ دیکھیں, سزا اور جزا کا تو میں فیصلہ نہیں کرنے والا, لیکن ایک بات مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ معاملات بہت خراب ہو گئے ہیں. اور یہ بات میں نے پہلے ٹی وی چینل پہ کہی تھی کہ ان کو پہلے ہی دنوں میں, ٹائم امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ ایک معافی نامہ جو ہے جو آج انہوں نے سبمٹ کیا ہے یہ پہلے کر لینا چاہیے تھا. دیکھیں, جہاں تک شیخ رشید کا مسئلہ ہے, میں کسی چینل کے بند کرنے کی بات نہیں کروں گا, لیکن ایک جرم جو ہے وہ قومی جرم ہے کہ آپ فوج کے بارے میں, آئی ایس آئی کے بارے میں اور ڈی جی آئی ایس آئی کے بارے میں ایک ٹارگٹ کلر کے روپ میں دیں, تو میں سمجھتا ہوں یہ قومی ایک بہت بڑی زیادتی ہے. اور ایک اتنی بڑی زیادتی ہے کہ یہ لڑائی آج کی لڑائی نہیں ہے بادامی. یہ لوگ سمجھتے ہیں خیر جیو یا فوج کا جھگڑا آج کا, یہ پچھلے 10-15 سال سے نہ جیو اور فوج کے درمیان ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے. نہ جیو نے اس کو دور کرنے کی کوشش کی, نہ فوج کلیئرلی وہ کیا کہتے ہیں سامنے آتے نہیں اور صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں. یہ پالیسی ہے. جب میں بھی وزیر تھا اس وقت فوج کو بھی بڑی سٹرونگ ریزرویشن تھی, اور جیو نے 1-2 دفعہ اسٹیبلشمنٹ کو پہلے ڈیفیٹ دی. اس کا خیال تھا کہ شاید یہ اسٹیبلشمنٹ ان کے نرغے میں آ گئی ہے, لیکن وہ قدرت کی طرف سے الٹ ہو گیا. اور ایسا الٹ ہوا ہے کہ آج ساری قوم فوج کے پیچھے کھڑی ہے, ساری فوج آئی ایس آئی کے, ساری قوم جو ہے وہ آئی ایس آئی کے پیچھے کھڑی ہے, ساری فوج. میں نے تو اسی لیے اس کیس میں زیادہ حصہ لینا اس لیے چھوڑ دیا
کہ جب ساری قوم ہی فوج کے پیچھے آ گئی ہے تو میں جب یہ بات کرتا تھا تو لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے. اب میں کتنی بڑی بھی اذان دوں, کتنی بڑی بھی بات کروں, میرا خیال ہے لوگ اس سے زیادہ فوج کے پیچھے اور آئی ایس آئی کے پیچھے کھڑے ہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا میں کہہ چکا ہوں فیصل آباد کے جلسے میں, اور اگر میں گیا سیالکوٹ کے جلسے میں خود 20 جون کو ٹرین مارچ کر رہا ہوں کراچی تک. پہلا 3 حصوں میں ہم یہ کر رہے ہیں, لوڈ شیڈنگ, مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف اور دھاندلی کے خلاف. پہلا حصہ ہم لاہور تک جائیں گے, دوسرا حصہ ہم جائیں گے بھاولپور تک, تیسرا کراچی تک. میں حالات کو یہ کہہ چکا ہوں فیصل آباد میں کہ میں 4-5 مہینوں کو بہت کریٹیکل دیکھتا ہوں. اللہ خیر کرے, اللہ خیر کرے. اچھا یہ تو آپ نے ٹھیک ہے جیو کے حوالے سے ساری بات کی. اس پہ یہ آخری بات کہ یعنی آپ کو ایک تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ معاملہ ابھی بھی بہتری کی جانب جا رہا ہے اس معافی نامے کے بعد بھی, چونکہ آپ کو لگتا ہے ناؤ اٹ از ٹو لیٹ, صحیح وقت گزر گیا معافی مانگنے کا. اور سر جیو کو لے کر حکومت اور عسکری قیادت کے معاملات بھی آپ تاحال خراب دیکھتے ہیں؟ حالات خراب ہی میں دیکھ رہا ہوں. میں کسی کی, حالانکہ میری بڑی نیکیاں ہیں لیکن وہ کوہ کھاتے میں ڈالیں اس کو, لیکن میں حالات کو خراب دیکھ رہا ہوں. ابھی تک جس وقت میں آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں, مجھے پرویز رشید کی مومنٹس کا کچھ پتا تھا کہ وہ بات انہوں نے چلائی تھی, لیکن ایسی اطلاعات آئیں کہ وہ بات چل نہیں پائی. اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ کی طرح ادھر بھی ہیں اور ادھر بھی ہیں, ان کا پاؤں یوں بھی ہے اور یوں بھی ہے. دیکھیں بیک وقت آپ اگر دھوکہ دینا چاہتے ہیں, جیو کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور فوج کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس سارے سانے اور حادثے کے ذمہ دار یہ حکومت ہے. جس دن, کیونکہ آپ سارا ٹائم اسی ایشو پہ لگا لیں گے, میں اور باتیں کرنا چاہتا ہوں. جس دن نواز شریف صاحب حامد میر کے گئے تھے, اگر وہاں ان کی تیمارداری کے ساتھ اگر یہ کہتے کہ یہ برا ہوا ہے, یہ برا ہوا ہے, اور انہوں نے ایک ادارے کے چیف پہ جو الزام لگایا ہے, میں سمجھتا ہوں یہ قومی سلامتی کا ادارہ ہے, اس پر الزام لگانا جو ہے یہ قابل قبول نہیں ہے. اس کے الزام کو یہ واپس لیں. ایسا انہوں نے نہیں کیا, بلکہ ان کے جو نچلے لوگ ہیں انہوں نے کہا ہم دلیل والوں کے ساتھ ہیں, گلیل والوں کے ساتھ نہیں ہیں. تو گلیل والوں کے ساتھ تو جو سلوک ہو رہا ہے, پھر آپ لمبی اگر تاریخ دیکھیں, جب دونوں خواجگان نے یہ ساری صورتحال پیش کی تو چیف کو, راحیل شریف صاحب کو تربیلا میں ایس ایس جی کے ہیڈ کوارٹر میں جا کے بیان دینا پڑا کہ فوج کے امیج کو کسی صورت میں اس کی تضحیک نہیں برداشت کی جائے گی. جب آپ نے یہ بیان دیا کراچی میں, پھر اس کو ڈی جی آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر جانا پڑا, اور انہوں نے کہا کہ ساری فوج کا جھومر ہے آئی ایس آئی, اور ساری فوج جو ہے وہ آئی ایس آئی جو ہے اس کی ریڑھ کی ہڈی ہے. تو یہ بات آپ کو سمجھ آنی چاہیے. فضول آپ نے اس سارے مسئلے سے نکلنے کے لیے انڈیا کا رخ اختیار کیا. رخ بھی کیا اختیار کیا, آپ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوا. اب یہ جیو والے معاملے سے ہم آگے بڑھ کر اسی پر آ جاتے ہیں. میرا اگلا موضوع یہی تھا انڈیا والا, اور پھر وہ احتجاجی تحریک اور اس پر سب بھی بات کریں گے. اور ظاہر ہے جس طرح آپ نے کہا پوری قوم کھڑی ہے, اور یہ حقیقت ہے اور بڑی اچھی حقیقت ہے. یعنی فوج کے اگر سیاسی کردار ہو یا اپنی کوئی کہیں حدود سے تجاوز ہوا ہو تو اس پر دائرے میں رہتے ہوئے تنقید اپنی جگہ وہ ہونی چاہیے, اور اس کو ہمیشہ انہوں نے برداشت بھی کیا ہے, خاص طور پہ حالیہ تاریخ میں. یہ بہت اچھی بات ہے, اچھی روایت پڑی ہے. لیکن اس کے علاوہ تو ظاہر ہے کہ ایک فوج کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہے اور کھڑا ہونا بھی چاہیے. تو یہ اچھی بڑی زبردست بات ہے. شیخ صاحب ذرا انڈیا والے معاملے پر ہی آ جاتے ہیں. تو پہلے تو مجھے بتائیے نواز شریف صاحب کا جانا وہاں پر ہوا کیا, اس پر تو بھی بات کرتے ہیں. لیکن یہ تو آپ کی رائے نہیں ہے نا کہ ان کا جانا عسکری قیادت کے مشورے کے برخلاف ہوا ہوگا, ان کی رضامندی اور گو اہیڈ سے ہی گئے ہوں گے بھارت. یہ تاثر میرا ٹھیک ہے یا غلط ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں عسکری ادارے کی اپنی لیمیٹیشن ہے, پرائم منسٹر کی اپنے معاملات ہیں, ان کا جانا کسی کو نہیں کھٹکا, اور مجھے یقین ہے کہ عسکری اداروں کو بھی نہیں کھٹکا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ وہاں ڈیلیور کیا کرتے ہیں. فوٹو کھنچوانے کے لیے جو بھونڈی حرکت آپ نے کی, کبھی آپ دائیں طرف کھڑے ہوتے تھے, کبھی آپ بائیں طرف کھڑے ہوتے تھے, اور آپ دیکھیں آپ گئے ایسے عالم میں, نہ آپ کا فارن منسٹر ہے, نہ آپ کا ڈیفنس منسٹر ہے, نہ آپ کا لا منسٹر ہے. آپ 1 in 12 ہیں, بلکہ بعض تو کہہ رہے ہیں 1 in 17 ہے, کہ ایک پلگ میں 7, 17, 16 فیملی ممبر اور دوسرے لوگ جو ہے, اور اپنی ان کی منسٹریاں جو ثوابدید میں ہیں. وہاں بات کیا ہوئی, انہوں نے کہا کہ 5 دفعہ بیزتی کی کہ دہشت گردی طریقے اور سلیقے سے. آپ نے پورے وزن کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کشمیر کا مسئلہ نہیں اٹھایا, اور میڈیا کے سامنے میں نے نہیں سنا. میں خاص طور پر آپ کی پریس کانفرنس میں سرتاج عزیز صاحب نے یہاں آ کے کہا, دیکھیں سیاست میں جگہ وقت سب سے اہم ہوتے ہیں.
میں اگر آپ کے جیو کے خلاف آپ کے چینل پہ آ کے بات کروں اور لیکن میں ان دی اینڈ میں ڈبل کراس کروں، مجھے وہ بات کرنی چاہیے جو حقائق پہ مبنی ہے۔ انڈیا میں جا کے جو آپ کو بات کرنی چاہیے وہ آپ نے نہیں کی، اور سرتاج عزیز سے گونگلوؤں سے مٹی اتروا رہے ہیں، اور گونگلوؤں سے آج دیکھیں اس صورتحال کے بعد، کیونکہ انڈیا میں پہلی دفعہ ہندو دت کا ایک پرائم منسٹر آیا ہے، انڈیا نے گاندھی اور نہرو کی پالیسیوں کو خیر بات کہہ دیا ہے، اور وہاں جا کے یہی کہنا کہ بڑی اکثریت سے یہ ہیں، بڑی اکثریت سے ہم آئے ہیں، کوئی شک نہیں ہے، اس کے بھی صرف ممبر 40-45 ہوں گے اپوزیشن میں، اور یہاں بھی اتنے ہی ہوں گے پاکستان میں۔ بٹ دی ہارڈ فیکٹ از کہ پاکستان جن مسائل سے گزر رہا ہے، ان مسائل میں جو انڈکلیئر وار پاکستان کے اندر شروع ہے، اس میں ہندوستان کا ہاتھ ہے۔ بلوچستان کی بات کرنی چاہیے تھی، پانی کی بات کرنی چاہیے تھی، ہونا وانا تو کچھ نہیں تھا، ان کو ہی عزت ملتی۔ قوم سمجھتی کہ ہمارا جو پرائم منسٹر ہے وہ قومی مسائل پر سینہ ٹھوک کر بات کر سکتا ہے، لیکن قوم کو یہ سمجھ آ چکی ہے کہ اس قوم کی بدنصیبی ہے کہ وہ لوگ جو حادثوں کی پیداوار ہیں، جو دھاندلیوں سے خانہ نمبر 2 سے خانہ نمبر 1 میں آ گئے ہیں، بلکہ انہوں نے انڈیا کا دورہ بطور ویپن استعمال کیا لوگوں کو کنورٹ کرنے کے لیے، اور قوم نوٹس لے کہ ان کے جو بیٹے گئے ہیں بی جے پی کے اس مسئلے میں، ان کے بی جے پی میں جب نواز شریف صاحب جیل میں تھے یا اس وقت بھی ان کا ایک بڑا رول تھا۔ سو اب اس ملک میں بڑی بدنصیبی ہے کہ یہ جمہوریت کہہ رہے ہیں، جمہوریت کہہ رہے ہیں، جمہوریت اچھا لیکن اب اس کا ایک دوسرا اینگل بھی ہے، جس طرح یہاں پر یہ تنقید ہو رہی ہے جو آپ نے کہی، اور اس میں بڑا وزن نظر آتا ہے۔ یہ تنقید مجھے مطلب بالکل ویسی نظر نہیں آتی، اس میں بڑا وزن ہے کہ اگر انہوں نے بھی ممبئی ہمیں چلتے پھرتے یاد دلا دیا تو ہمیں بھی انہیں بلوچستان اور باقی چیزیں یاد دلانی چاہیے تھی، ٹھیک ہے، لیکن اب وہاں ہمیں بھی سمجھوتا ٹرین کی بات کرنی چاہیے تھی، صحیح ہے، لیکن اب ایک دوسرا کاؤنٹر آرگومنٹ ہے، وہ یہ کہتے ہیں جناب ہم نے لاہور ایگریمنٹ کی بات کی نا، اور لاہور ایگریمنٹ میں تو کشمیر کا باقاعدہ تذکرہ ہے، پھر وہاں کا میڈیا دیکھیں وہ مودی پہ بھی چڑھائی کر رہا ہے۔ وہ جس طرح آپ نے کہا نا کہ جناب یہ تصویر کھنچوانے کے لیے کبھی یہاں کھڑے ہو جاتے تھے، کبھی وہاں کا میڈیا کہہ رہا ہے کہ اتنے بےتاب ہوئے جا رہے تھے کہ کل تک تو برا بھلا کہہ رہے تھے کہ آپ نے کیوں منموہن کو دیہاتی عورت کہا، اور آج جب وزیر اعظم بن گئے تو اتنے بےتاب ہوئے جا رہے تھے کہ ابھی نواز شریف صاحب آئے نہیں تھے کہ انہوں نے آپ نے ہاتھ آگے بڑھا دیا، پھر آپ نے 6 دفعہ ایسے کیا، پھر آپ نے 60 سیکنڈ تک، یعنی وہاں پر بھی تنقید ہو رہی ہے۔ تو ایک دوسرا اینگل بھی ہے اس کو دیکھنے کا کہ بہرحال وہی مودی جو کل تک پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہا تھا، اس نے آج نہ صرف بلایا بلکہ جو کل تک دیہاتی عورت کہنے پہ ناراض تھا اس نے خود مین آف دا پیس کہا نواز شریف صاحب کو۔ دیکھیں نواز شریف صاحب کو مین آف دی پیس کہنے سے سارے مسئلے پیسفلی حل نہیں ہو جانے۔ اگر یہ پیس نواز شریف کے ہاتھ میں ہو تو میرا خیال ہے یہ پیس کئی دفعہ منزل پہ چڑھ چکا ہوتا۔ پیس مسائل سے جنم پا چکا ہے، سورن سنگھ اور بھٹو نے اس سے بہتر بھی اتنے سے زیادہ ہاتھ ملائے ہوں گے۔ دیکھیں اس کی سوچ کے بارے میں اگر میں 1 منٹ میں مان بھی لوں کہ آج وہ نہیں ہے، آج نریندر مودی وہ نہیں ہے جو ان کے الیکشن سٹیج تھے اور الیکشن سپیچز تھے، آپ صرف 1 مہینہ انتظار کریں، آپ کو اصل ہندوستان نظر آ جائے گا۔ آپ کو فطرت جو ہے، انسان کی فطرت نہیں بدلتی، انسان کا بیس نہیں بدلتا، اس کا سیٹ اپ نہیں بدلتا، اس کا گیٹ اپ نہیں بدلتا۔ یہ وہ شخص ہے جس کی، اور انڈیا نے ان کو ووٹ دیے ہیں۔ دیکھیں جب ہندوستان میں ووٹ دیے گئے ہیں اس کی اس سوچ کو ووٹ دیے گئے ہیں، انہوں نے کانگریس کی پالیسی کو مسترد کیا ہے۔ اور پاکستان میں جو ووٹ دیے گئے ہیں، جب یہ ووٹ لینے ہوتے ہیں تو یہ کہتے ہیں جناب ہم گھسیٹ دیں گے، ہم نے دھماکے کیے، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، اور بعد میں یہ کہتے ہیں جناب علی کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ہم ایٹمی ملک ہیں اور اندھیرے ہیں، کس قدر افسوس کی بات ہے یہاں بھوک ہے اور ایٹمی طاقت ہے۔ یار شرم کرو، شرم کرو۔ اور قوم کو یہ تاثر دیا کہ انہوں نے ایٹمی دھماکہ انہوں نے کیا۔ میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے، ایٹمی دھماکہ راجہ ظفر اللہ نے، گور ایوب نے اور شیخ رشید نے کروایا۔ یہ سب لوگ لیٹے ہوئے تھے، یہ سب لوگ لیٹے ہوئے تھے۔ اگر کسی میں ہمت ہے تو اس ڈیسیژن کمیٹی کی رپورٹ کو شائع کریں، اس کو بتائیں کہ کن لوگوں نے آؤٹ آف وے سٹینڈ لیا۔ اور میں سب سے زیادہ کریڈٹ راجہ ظفر اللہ کو دیتا ہوں، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ جو لوگ ٹھیک کام کریں میں ان کو غلط کروں، بے شک میری مخالفت میں ہیں وہ۔ اور اس کے بعد شیخ رشید اور گور ایوب، ہم نے ان کو نہ صرف سپورٹ کیا بلکہ آؤٹ آف وے ہم چلے گئے رولز اینڈ پروسیجر سے۔ ہم نے کہا نو وے ایٹ آل، یہ تو مردے تھے،
یہ تو بہت سارے لوگ آج اس ملک کی بدنصیبی ہے، اچھا اس یہ ملک کی بدنصیبی یہ ٹھیک یہ ہے ہے کہ شیخ جو صاحب، سب سے ناکارہ کارتوس ہے اس کو گن میں بھر دیا جاتا ہے۔ آج چونکہ 28 مئی بھی ہے، یوم تکبیر بھی ہے، تو بڑی ریلیونٹ بات ہے، اور یہ ٹھیک ہے جو آپ بات کہہ رہے ہیں، اسی طرز کی بات ڈاکٹر قدیر صاحب نے بھی کہی میرے ہی پروگرام میں، ہمارے پروگرام میں، اور گوہر ایوب صاحب نے مسلم لیگ نون میں شمولیت سے پہلے ہمارے پروگرام میں پرویز رشید صاحب کی موجودگی میں یہی ساری باتیں کی، اور اس وقت پرویز رشید صاحب پڑھ گئے تھے ان کو کہ تم تو اس کی اولاد اور تم تو وہ ہو، یعنی اس جرنیل کی اولاد ہو جو بھاگ گیا تھا، یہ وہ، اور کیا کچھ انہوں نے نہیں کہا۔ اور یہ الگ بات ہے کہ آخر میں پھر وہی گوہر ایوب صاحب مسلم لیگ نون میں چلے گئے اور انہوں نے اس کو ریڈ کارپٹ کے ساتھ لے لیا۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، سر جو کچھ بھی ہے نیم رضامندی کے ساتھ یا مجبورا نہیں صحیح، پرائم منسٹر کے اپروول کے بغیر تو یہ کام ہو نہیں سکتا تھا نا، تو انہوں نے ایٹ سم سٹیج تو انہوں نے رضامندی اور گو ہیڈ ظاہر کیا، تبھی ہوا نا ایٹمی دھماکہ۔ یہ بھی تو ہے نا شیخ صاحب؟ دیکھیں اگر وہ موقع ہم کھو دیتے تو شاید کسی قابل نہ رہتے، جس طرح انہوں نے دیا میں اس پہ تبصرہ نہیں کر سکتا۔ آپ کا یہ حصہ بالکل ٹھیک ہے کہ وہ وزیر اعظم تھے، فیصلہ تو انہوں نے کرنا تھا، فیصلہ انہوں نے کرنا تھا، اور میں اتنا ڈرا ہوا تھا کہ میں انفارمیشن کو ڈیل کر رہا تھا اور میرے پاس کچھ معلومات تھی۔ جب اس کنٹینر کے نمبر دنیا میں چھپ گئے، واشنگٹن پوسٹ، اور سب سے زیادہ خوف مجھے لاحق ہوا کہ ان 2-3 آدمیوں میں سے ایک میں ہی تھا جس پر سارا نزلہ گر جانا تھا جی، کہ اس کی وجہ سے لیکیج ہو گئی جی، یہ ہو گیا۔ شکر ہے وہ ہو گئے، میں نے شکر ادا کیا اور 2 دن میں چھٹی کے لیے چلا گیا۔ میں اتنی ٹینشن میں تھا کہ سب سے زیادہ بوجھ مجھے پہ آ گیا، کیونکہ سیکریسی سیٹلائٹ سے آؤٹ ہو گئی۔ جب سیکریسی سیٹلائٹ سے آؤٹ ہوئی تو میں اتنا انٹرنیشنل ماحول کو سمجھنے والا وزیر نہیں تھا، اور شکر ہے لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ یہ سیٹلائٹ نے ڈسکلوز کیا، ورنہ معاملات اور تھے۔ سو آج یوم تکبیر ہے، اور یوم تکبیر جو ہے میں اس پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی کوئی تاریخ لکھے تو اس اٹامک بلاسٹ کا کریڈٹ راجہ ظفر اللہ گوہر اور شیخ رشید کو دیا جائے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ابھی ایک چھوٹی سی میں بریک لے لوں، اور بریک کے بعد ایک تو ہم نے اسی پر بات کرنی ہے کہ جناب یہ آپریشن کا کیا ہوگا، یہ طالبان کے آپس کے اختلافات بالکل کھل کے سارے معاملات سامنے، آرمی چیف کا وزیرستان جانا، وہاں پر جا کے ان کے بیانات، ایک یہ، اور پھر یہ احتجاجی تحریک۔ آپ نے کہا قربانی سے پہلے قربانی ہوگی، بلکہ کل آپ نے یہ بھی کہا کہ وہ کھال شوکت خانم کو جائے گی۔ تو اب یہ سارے معاملے میں بات کرتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد۔ جناب اس پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ شیخ صاحب پہلے تو معاملات ذرا پس پردہ تھے، اب تو بالکل واضح طور پہ، اور جب فضل اللہ کی نامزدگی ہوئی تھی تب سے ہی یہ قیاس آرائیاں شروع ہو گئی تھی کہ یہ پہلا غیر محسوس سربراہ ذرا معاملہ بگڑے گا۔ اب یہ خالد سید سدنا نے بالکل علیحدگی والا معاملہ اختیار کر لیا ہے۔ پہلے تو بتائیے اس کے کیا اثرات ہوں گے طالبان کے اس آپس کے اختلافات کے، آپ کے خیال میں؟ دیکھیں اس کا فائدہ مذاکرات پہ ہو سکتا تھا، لیکن اب لڑائی کیونکہ بڑھ چکی ہے، اور لڑائی اتنی بڑھ چکی ہے کہ کسی وقت بھی دیکھیں نا، آرمی نے ایک سٹینڈ لے لیا ہے کہ ہمارے اوپر حملہ ہوا تو ہم اس کا جواب دیں گے، جوابی حملہ کریں گے۔ اور جوابی حملے میں یقینی بات ہے، میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں سیولین بھی مارے گئے ہیں، بچے بھی مارے گئے ہیں۔ بھائی ایسا ہوتا ہے، دیکھیں اگر ایک ٹینک ہے، اگر وہ 6 گولے مارتا ہے، اس میں سے 3 صحیح جگہ پہ لگتے ہیں، 3 غلط جگہ پہ لگ جاتے ہیں، سیولین آبادی پہ گر جاتے ہیں۔ اب حساس ترین مسئلہ جو پیدا ہونے جا رہا ہے، حساس ترین جو مسئلہ پیدا ہونے جا رہا ہے کہ وہ جو ایک وقت ہے وہ میرا خیال ہے اب ختم ہو رہا ہے، اور جو مسعود ہیں جنگجو اور ٹرینڈ تو، اور ایک جو گل بہادر جو مسعود ہے وہ تو پہلے ہی، دیکھیں نا وزیر تو بڑے ریلیکس ہیں، وزیر سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے جینیس ہیں، ہم نے اس سارے کھپ کھپ سے جان چھڑا لی۔ اب مسعود کی صورتحال جو ہے اس میں میرا خیال ہے کہ ایک بڑی تبدیلی ہے، اور اس بڑی تبدیلی میں اگر ایک درمیانی راستہ نکل آئے تو یہ بہتر وقت ہے۔ اور لیکن نواز شریف کی کوئی اس سے میں نہیں سمجھتا، جو ٹیم اس نے بنائی مذاکرات کی، مولانا سمیع الحق صاحب کے بڑے احترام کے بعد جو بیوروکریٹس کی اس نے ٹیم بنائی، ان کی کیا حیثیت تھی جی؟ کیا ان کی حیثیت تھی؟ اور اگر سرکار خود بیچ میں پڑ جاتی تو شاید یہ مسئلے حل ہو جاتے، لیکن اب تو وہ کہتے ہیں ٹائم از دی موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر ان پالیٹکس، اینڈ ایکسپریس ٹرین نیور ویٹس دی پیسنجر، ٹرین چھٹ گئی ہے اور اب فیصلہ تو میدان میں ہی ہوگا جی۔ یعنی اب آپ کو یہ لگتا ہے کہ اب اچھا فیصلہ میدان میں ہوگا، یعنی اب ہر گزرتا دن آپ کے خیال میں مذاکرات کو ریورس اور تقریباً ایک پوائنٹ آف نو ریٹرن تک لے کے جا رہا ہے، مذاکرات کا آپشن بلیک ہوتا جا رہا ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ، آپ کو لگتا ہے؟
دیکھیں وہاں پہ اگر دو گروپ ہیں، کوئی ایک گروپ بھی میرا خیال ہے اس حامی پہ نہیں ہوگا. پہلے ایسی صورتحال تھی کہ طالبان میں ایک بڑا مکتبہ فکر جو ہے وہ مذاکرات کا حامی تھا اور بات نکل رہی تھی، لیکن ایسے بھی لوگ ہیں. دیکھیں اب لوگ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے. جس کو ہماری حکومت سب سے زیادہ سیف شہر ڈکلیئر کر رہی ہے اسلام آباد، وہ سب سے زیادہ ڈینجرس شہر ہے. اس کی پینیٹریشن دیکھیں کہ کل پرسوں باراکو میں انہوں نے قومی بچت کے بینک کو لوٹا ہے اور وہ پیدل گئے ہیں لوٹنے کے بعد. جو لوگ بھی تھے، میں نہیں کہہ رہا کہ وہ طالبان تھے. جو ترنول کی صورت ہے، حالانکہ ترنول مجھے وہ کہتے ہیں جی کہ آپ دن کو آیا کریں، رات کے وقت ادھر نہ آیا کریں. جو شکریال کی صورت حال ہے، یہ 4 جو دروازے ہیں، جو روات کی صورت حال ہے، وہاں حالات تو جی بہت خراب ہیں. وہاں حالات تو اتنے خراب ہیں کہ آپ ایسا سمجھ لیں کہ ان کی بہت زیادہ پینیٹریشن ہو چکی ہے. آپ شیخ رشید احمد کی رائے میں آپریشن ہونا چاہیے یا نہیں؟ ساری پارٹیوں نے مذاکرات کی بات کی ہے، میں بھی مذاکرات کی بات کرتا ہوں، اور یہ بیسٹ ٹائم تھا. میرا مطلب ہے شیخ رشید کو تو انہوں نے بلایا ہی نہیں. جن میں اتنی جرت نہیں ہے، فوج کو کہا پڑ جاؤ، ٹھکائی کر دو. مذاکرات والوں کو کہا اور ان کو پیغام بھیجا ہے. ان کو پیغام بھیجا ہے کہ جناب میں تو مذاکرات کا حامی ہوں، فوج مذاکرات نہیں چاہتی. فوج نے فری ہینڈ دیا، جائیں اور مذاکرات کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. خود ان کو پتہ لگ گیا کہ یار ان کی کیا حیثیت ہے، یہ کہاں کھڑے ہیں. دیکھیں جو سارا ایک اسلامی دنیا میں مسئلہ بنتا جا رہا ہے، آل اوور اسلامک ورلڈ، اور جو وہاں ایک تحریکیں اور اندرونی اور بیرونی خلفشار ساری اسلامی دنیا میں نکل رہا ہے، اس میں پاکستان فوج کو ایک بہت بڑی امپورٹنس حاصل ہو گئی ہے. آپ اس سے بھی پنگا لے رہے ہیں. اور میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ نواز شریف کے دل کے اندر سے ابھی فوج کے بارے میں کرک ختم نہیں ہوئی. اور جب تک یہ خارج سیاسی ختم نہیں ہوگی، ایک لائن اور لینتھ پر نہیں آئیں گے. اور یہ سارے لوگ کہتے ہیں جی جمہوریت کو خطرہ ہے، ایک فیملی کو خطرہ ہے. اس ڈیموکریسی کو جو فار دی فیملی، آف دی فیملی، بائی دی فیملی ہے، اس کو یقیناً خطرہ ہے. جمہوریت کے لیے کوئی نہ کوئی رستے زندہ رہیں گے. یہ علیحدہ بات ہے کہ لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی ہے کہ ان کے بغیر جو ہے یہ ملک نہیں چل سکتا. یہ جتنے لوگ میانی صاحب میں آباد ہیں، عیدگاہ میں آباد ہیں، ادھر پیر ودائی قبرستان میں آباد ہیں، یہ یہی سمجھتے تھے ان کے بغیر دکان نہیں چلے گی، ان کے بغیر کاروبار نہیں چلے گا. سب کچھ آگے سے بہتر چلا ہے، اور کل یہ حکومت نہیں ہوگی، یہ ملک انشاءاللہ چلے گا. کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. اچھا، آپ نے سیاسی خارج کی بات کی تو ہمیں سیاسی فتویٰ بھی آپ نے ایک جاری کیا جس فیصلہ آباد کے جلسے میں، جس میں آپ نے کہا کہ اگر ان 4 میں سے ایک حلقے میں بھی جس کا خان صاحب مطالبہ کر رہے ہیں دھاندلی ثابت ہو گئی تو اسمبلیوں میں رہنا حرام اور ان کا گھیراؤ کرنا ایمان ہو جائے گا. شیخ صاحب یہ سیاسی فتویٰ بھی وہ ڈالر والے بیان کی طرح آپ کے گلے نہ پڑ جائے؟ دیکھیں میرے تو ساری اسمبلی گلے پڑی ہوئی ہے، سارے وزیر گلے پڑے ہوئے ہیں. اکیلی ووٹ ہے اور بعد میں کہتے ہیں جی، میں خود کہتا ہوں میں اکیلی ووٹ ہوں. یار مجھے کیا تانا دیتے ہو کہ عوامی مسلم لیگ سنگل سیٹر ہے؟ میں سنگل سیٹر سے 20 جون کو نکل رہا ہوں. لوگوں کو کہا اگر تمہیں درد اور تکلیف ہے تم عوامی ایکسپریس پہ خود آؤ، ٹکٹ لے کے خود آؤ، پتہ کرو کتنے بجے آئے گی، کہاں رکے گی، آؤ تاکہ تمہیں پتہ لگے اس ملک میں تمہارا بھی عمل دخل ہے. ووٹ ڈالنا ہی آپ کا کام نہیں ہے. ہمارا تو دیکھیں کوڑا بھی ٹرکی کو بیچ دیا انہوں نے. ہماری تو ٹرامے کمیشن والوں نے جو یہ گئے ہیں کہ 4 بلین کی ہے، انہوں نے 24 بلین کی، یعنی 40 بلین کا کھونچا لگا ہوا ہے. ہمارا تو جناب وہ میں یہ وہاں کہنا چاہتا تھا سیالکوٹ میں کہ جو روات یہ کوہالے کی ٹرانسمیشن لائن تھی یہ 13 سے 26 بلین پہ کر دی. میں نے نواز شریف صاحب سے اپیل کی پریس کانفرنس پہ، انہوں نے کینسل کیا. کیا کیا انہوں نے؟ یہ جو تربیلا 4 کا ہے کس کو سیکنڈ پارٹی کو دے دیا؟ خواجہ آصف نے. جب وہ خواجہ آصف فوج کو للکارتا ہے تو فوج کہتی ہے یار کیا پدی کا شوربہ. اور اس نے جو 6 فائر لگے ہیں نا جیو کو، 4 فائر لگے ہیں حامد میر صاحب کو، 2 فائر جو جیو کو لگے ہیں وہ اسی خواجہ آصف نے مارے ہیں جو کیپیٹل ٹی وی کیپیٹل ٹاک کا 80% کا کلائنٹ تھا. 80% اس کی پارٹیسپیشن ہے. آپ رزلٹ نکال کے دیکھ لیں. 2 ہی بندے وہاں چھونی ڈال کے بیٹھے ہوئے تھے، ایک پرویز رشید اور ایک خواجہ آصف صاحب. تیسرا بندہ تو وہاں ایک آدھے مولوی صاحب قابل احترام جاتے تھے. 2 گولیاں انہوں نے بھی ماری ہیں دستخط کر کے. اچھا 80%. اچھا پتہ. اچھا لیکن اب شیخ صاحب یہ اس سارے ماحول کے بعد پہلے تو یہ بتائیں یہ 20 تاریخ کے پروگرام میں آپ یہ عمران خان صاحب کو، تحریک انصاف صاحب کو دعوت دی ہے، دیں گے؟ وہ ساتھ ہیں آپ کے؟ کیا ہے معاملہ؟ وہ ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں. انشاءاللہ کوشش ہماری پوری ہوگی کہ ساتھ کے جلسے کو بھی جائیں. آج ان کی دعوت ملی ہے. ہم دیکھیں ہمارا ان سے اتحاد ہے اور ہم ان کے ساتھ ہیں، اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے.
اور اگر عمران خان صاحب خود ٹرین میں نہ آئے لیکن ان کے جہاں جہاں ہاں وہ 9 مئی کو بھی نہیں آئے تھے نا شیخ صاحب, آپ حالانکہ گئے ان کے جلسوں میں, ابھی فیصل آباد بھی اور سیالکوٹ بھی, وہ 9 مئی والے آپ کے نالبیلی والے میں بھی نہیں آئے تھے جی 9 مئی والا جو آپ کا پروگرام ہوا تھا اس میں خان صاحب نہیں آئے تھے, حالانکہ دعوت تو دی تھی آپ نے اس کی. 9 مئی والے مصروف ہو گئے تھے. دیکھیں مصروفیت ہو جاتی ہے لوگوں کی, ہم اس کو برا نہیں مناتے. جلسہ تو ہوا تھا نا جی, ہاں ٹھیک ہے, یا تو کہیں جلسہ نہیں ہوا تھا. صحیح ہے, جلسے ہوتے ہیں, وہ مصروف تھے, کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں, نو وے. دیکھیں وہ تو ہمارے حلقے کا جلسہ تھا, کیونکہ 55 میں ہم ہیں, 56 میں وہ ہیں, ہم تو چاہتے تھے کمبائن ہو جائے, پھر وہ 55 کا ہی جلسہ ہو گیا. اس میں کیا حرج ہے, کوئی حرج نہیں. اچھا لیکن دیکھیں اب تو جلسہ ہوتا ہے میڈیا میں, جو جلسہ میڈیا میں سنا جاتا ہے وہی جلسہ ہے. جو جلسہ میڈیا, دیکھیں میں تو اس جلسے جلوس سے بھی اسی لیے جان چھڑا لی, پیسے نہیں ہیں. اب ٹرین مارچ اس لیے کر رہا ہوں 20 جون کو کہ ٹکٹ جس نے 200 300 400 کا ٹکٹ لینا وہ چڑھا ہے بھائی, ورنہ میرے پاس تو 2 لاکھ کی ایک بس لے جانے کے پیسے نہیں ہیں جی. کیا کروں, بتائیں کیا کروں. اچھا یہ بتائیے سر, ٹھیک ہے, یہ اس ٹرین مارچ کا اگر میں آپ سے پوچھوں بنیادی مقصد کیا ہے؟ حکومت کو گھر بھیجنا, حکومت کو گرانا, حکومت کو اچھے اقدامات کرنے پر مجبور کرنا, یا کیا؟ دیکھیں بنیادی مسئلہ تو اگر حکومت 4 حلقوں کا فیصلہ کر لیتی ہے اور اس میں سے ایک بھی رہ جاتا ہے, تو جو میں نے بات کیا ہے کہ سیاسی طور پر, یہ نہ سمجھنا کہ حلالہ نکالنے جا رہا ہوں میں, سیاسی طور پر اس اسمبلی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس میں جو آدمی پھر بیٹھے رہتے ہیں, پھر ہم ٹی اے لیتے ہیں, پھر حرام ہی کھاتے ہیں نا جی. دیکھیں جب اس اسمبلی میں ہوئی دھاندلی ہے, گورنمنٹ جو ہے فورج گورنمنٹ ہے, جعلی حکومت ہے, تو پھر اس میں بیٹھنا اور اس کو نہ گرانا, اس کا گھیراؤ نہ کرنا, میں سمجھتا ہوں یہ سیاسی بددیانتی ہے. اور میں نے کہا ہے کہ قربانی سے پہلے قربانی اس ہوگی. اسمبلی کو کا گھیراؤ نہ کرنا اور اس کو نہ گرانا سیاسی بددیانتی ہے. تو شیخ صاحب آپ ممبر نیشنل اسمبلی ہے نا, آپ کا عہدہ تو میں ہوں اللہ کے فضل سے, اور یہ میں 8ویں بددیانتی بھی دفعہ آپ کہہ ہوں رہے ہیں, اور 8ویں دفعہ ہوں. ایک دفعہ صرف ہارا ہوں, ایک دفعہ ہارا ہوں, اور 3 دفعہ انڈیپینڈنٹلی جیتا ہوں. یہ پہلی دفعہ عوامی مسلم لیگ سے جیتا ہوں, 2 دفعہ میں انڈیپینڈنٹلی جیتا ہوں, اور 1 دفعہ ہارا ہوں نواز شریف صاحب سے, اور 2 دفعہ اللہ کے فضل و کرم سے میں قلم دعات سے جیتا ہوں انڈیپینڈنٹ. پر آپ نے عمران خان صاحب کو بھی مشورہ دیا ہے اسمبلی سے مستعفی ہونے کا؟ یہ ذرائع سے اطلاعات ہیں کچھ؟ بالکل نہیں دیا, ان کی اپنی کور کمیٹی ہے. دیکھیں میں نے پبلک میں بات کی ہے, میں بیفور ٹائم بات کر دیتا ہوں. دیکھیں اگر آپ مجھے ایک بات بتائیں, اگر یہ اسمبلی ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ 4 حلقوں میں اگر 4 کے 4 دھاندلی ہو جاتے ہیں, پھر اگر میں کال نہیں دیتا تو پھر میں کیا سیاسی طور پہ لوگوں کو دوڑے لگا رہا ہوں کہ روز کل آ جاؤ فیصل آباد, پرسوں آ جاؤ ڈی چوک, چوتھ آ جاؤ 7 تاریخ کو سیالکوٹ. خدا لیکن کا آپ نے خوف کہا تو کریں. یہ 4 میں سے ایک بھی ثابت ہو گیا تو بیٹھنا اس میں حرام ہو جائے گا. تو اس کا مطلب اگر 4 میں سے ایک بھی حلقے میں دھاندلی ثابت ہو گئی تو شیخ رشید صاحب تو استعفیٰ دے دیں گے, اور کوئی دے یا نہ دے. یہ ٹھیک کہہ رہا ہوں میں؟ معصومانہ سوال ہے. بدامی صاحب آپ عمر سے میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں کہا تھا کہ آپ مجھ سے میرے تھان میں سے 3 پیس نکلتے ہیں, میں آپ کی خواہش پہ خبر نہیں بنا میں تو سکتا. پوچھ رہا ہوں آپ سے سر. نہیں آپ ابھی مجھے ٹریپ نہیں کر سکتے, وہ اور لوگ ہوں گے. میں سب ممبروں کو کہہ رہا ہوں, اور نہیں میں سمجھتا ہوں آپ کو, مجھ سے زیادہ آپ کو کوئی نہیں سمجھتا اس پاکستان میں جی. آپ کی مسکراہٹ بھی معنی خیز ہوتی ہے, اور آپ کا سیریس رہنا بھی معنی رکھتا ہے بعض کا. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس اسمبلی میں سب ممبران کے لیے کہہ رہا ہوں. میں تو جی دیکھیں میں وہ واحد ممبر ہوں جو طاہر القادری سے بھی رابطے میں ہوں. آؤ, انہوں نے کہا میں بیٹھوں گا, میں نے کہا بیٹھنا ہے نا تو ٹل ڈیتھ بیٹھنا ہے, یا اسمبلی گرانی ہے یا آپ نے پھر سیاست جو ہے فضول ہے, لوگوں کو آپ ہزاروں لوگ. آپ مجھے بتائیں اگر ایک فیصلہ آپ اس کو چھاتی دھاگے کو نہیں لگاتے تو یہ میراتھن ریس تو یہاں میں روز کر رہا ہوں جی. مجھ سے بڑا تو اس ملک میں کوئی لیڈر ہی نہیں ہے اس وقت. میں 4 3 دفعہ لوگوں کو اللہ تجھے, میں کسی کے مقابلہ نہیں کرنا چاہتا, میں روز 1 کروڑ 2 کروڑ آدمیوں سے ایڈریس کر رہا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں روز لوگوں کے وقت ضائع کروں. مجھ پہ فرض ہے کہ جو میں دیانتداری کے سمجھتا ہوں, میرے حالات نہیں, میرے پاس وسائل نہیں, میرے پاس مال نہیں ہے, اس کے باوجود میں نے یہ سوچا کہ یہ ٹرین مارچ جو ہے سب سے سستی پروٹیسٹ ہے. ان دیہاتوں میں بھی ابھی بیداری پیدا ہو میڈیا کے ذریعے. دیکھیں آج سب سے بڑی سیاسی قوت میڈیا ہے, اور میڈیا کے ذریعے لوگوں میں یہ بات بتائی جائے کہ 4 حلقے یہ حکومت دھاندلی کی ہے, اس نے کچھ نہیں دیا, انہوں نے ایک شرافت کا لبادہ اڑا ہوا ہے, نہ بجلی ہے, نہ پانی ہے, نہ گیس ہے, نہ قانون ہے. اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں, اور یہ ایک ایسی تاریخی کال ہونی چاہیے کہ میں سمجھتا ہوں فیصلہ کن کال. اس میں ضروری نہیں ہم جیت جائیں, اگر ہم ہار جاتے ہیں تو ہمیں راستہ چھوڑ دینا چاہیے سب لوگوں کو.
قربانی کی عید سے پہلے قربانی ہوگی فیصل آباد میں آپ نے بڑے جوشیلے انداز میں کہا، اور کل آپ نے یہ بھی کہا کہ کھال شوکت خانم کو جائے گی. یہ قربانی کی عید سے پہلے قربانی ہو گئی، یہ شیخ رشید احمد صاحب کی خبر ہے یا خواہش ہے؟ جب میں کوئی بات کہتا ہوں تو لوگ میری خبر کو بھی خواہش اور خواہش کو بھی خبر بنا دیتے ہیں. یہ میری سیاسی سوچ ہے کہ یہ 5 مہینے، اور یہ میں 101 جگہ یہ کہہ چکا ہوں، 101 جگہ کہہ چکا ہوں کہ 2014 پاکستان کی سیاست کا اہم سال ہے. یا نواز شریف صاحب وہ چھا جائیں گے یا گھر چلے جائیں گے. اب میں یہ کہہ رہا ہوں گھر جانے کے زیادہ چانسز ہیں، کیونکہ مجھے ایسے نظر آتا ہے کہ یہ نہیں بدلے. بالکل اذانیں ہو رہی ہیں، میری یہ رائے ہے کہ نواز شریف صاحب بالکل نہیں بدلے. اس سے زیادہ ان میں ایگو ہے، اس سے زیادہ ان میں ضد آ گئی ہے، ان سے زیادہ وہ انتہا پسندی کی طرف ہیں. اور میں نے ایک پروگرام میں کہا شہباز شریف صاحب کو کہ آپ اس میں مداخلت کریں، تباہی ہو جائے گی، بربادی ہو جائے گی. ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ آپ کے لیے جہاز تیار ہوگا، ضروری نہیں ہے ہر دفعہ جہاز تیار ہوگا آپ کے لیے. پاگلوں کا ایک گروہ آ سکتا ہے، اور میں قربانی جو میں نے کہا ہے میں تو دوں گا جی شوکت خانم کو. آپ نے ایم کیو ایم کو دینی ہے، آپ ایم کیو ایم کو دو، اس پہ بھی میں خوش ہوں. ان پر الزام ہے کہ ان کو دینا لے وہ آپ ہی لے. اگر بدامی نے ایم کیو ایم کو دینی ہے تو مجھے خوشی ہے، میں بھی ان کا دوستوں اور بڑے اچھے میرے تعلقات ہیں. اگر جماعت اسلامی کو دینی ہے تب بھی خوشی ہے. اگر دعویٰ میں تو کہتا ہوں میں شوکت خانم کو دینا چاہتا ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں بہتر جگہ. اب میں نے آپ کو یوکر کرائی ہے تو آپ مجھے سلپ پہ کیچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن چلے اب آپ سے میں تو آپ سے کہاں مقابلہ کر سکتا ہوں، تو میں یہیں پہ خاموش ہو جاتا ہوں. لیکن شیخ صاحب اس سے پھر آپ کی مراد یہ ہے کہ حکومت گھر جا رہی ہے، اسمبلی گر رہی ہے، تو پھر کیا یعنی پھر آپ کے خیال میں وہی ہوگا جو 12 اکتوبر اور 5 جولائی کو 99 اور 77 کو ایک سیاسی حکومت کے گھر جانے کے نتیجے میں ہوا تھا، یا کیا ہوگا؟ یعنی حکومت جائے گی، چلے آپ کے خیال میں جائے گی، چلی گئی، پھر کیا ہوگا؟ جب ہم چھوٹے سے تھے نا تو کالجوں میں کوئی مکہ نکالتا تھا، مکے سے لڑائی ہوتی تھی، کہتے تھے مور اس نے مکہ نکالا جی، وہ انگلیوں میں آ جاتا تھا. جب ہم ذرا بڑے ہوئے نا تو 7 کمانی والا چاقو نکل آیا. لوگوں نے کہا یار اس کے پاس 9 غراری والا چاقو آ گیا. پھر اس سے ہم ذرا بڑے ہوئے تو ہم نے دیکھا یہ پستول آ گئے 30 بور کے، 32 بور 30. پھر یہ ماڈرن سائنس آ گئی، M6 اور M16 آ گئی، رائفل آ گئی، کلاشنکوف آ گئی، کرنکوف آ گئی، کلاکوف آ گئی. اب دیکھیں نا ضروری نہیں ہے کہ پستول دکھا کے پستول استعمال کی جائے. اب نئی سائنس یہ بھی آئی ہے کہ ٹکر مار کے اپنی گاڑی میں بٹھا لو اور ترنول جا کے پیسے وصول کرو، یا ادھر جا کے علاقہ غیر میں ویسے. نئی سائنس ہے، دیکھنا یہ ہے کہ کون سا فارمولا کس پر امپلیمنٹ ہو رہا ہے. کیونکہ شکار کرنے والے بھی آشکار ہو سکتے ہیں، شکار تو شکار ہے ہی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو شکار کرنے جائیں وہ آشکار ہو جائیں، اور جو شکار والے ہیں اس پہ ٹوکرا رکھ دیا جائے. سارے چانسز منڈی میں موجود ہیں، اور یہ بڑا اہم ہے کہ ٹوکرا رکھا جاتا ہے. اور جو میں قربانی کی بات کہہ رہا ہوں، میں نے اپنی سوچ سے یہ بات کی ہے کہ میں تو شوکت خانم کو کھال دوں گا قربانی. اچھا، لیکن اب مجھے میری عجیب مشکل ہے، وہ ایم کیو ایم والے دوست وہ ہمیشہ مجھ سے ناراض رہتے ہیں، باقی دوست کچھ اور کہتے ہیں. لیکن سر مجھے یہ بتائیں، یہ قربانی، یہ کھال دینا، یہ جو لوگ ہمیں یہ کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے، اصل میں وہی یہ کام کر رہے ہوں گے یا کروا کوئی اور رہا ہوگا؟ وہ تو صرف کر رہے ہوں گے، بس بظاہر کر رہے ہوں گے. دیکھیں اس ملک میں کوئی بھی چوچا نہیں ہے، کوئی 18 سال کی دوشیزہ نہیں ہے. ایون تحریک انصاف کی سیاسی ان کا یوم تاسیس 28 سالہ ہو چکا ہے، کہ 18 سالہ ہو چکا ہے، میرا خیال 18 سالہ ہو چکا ہے. کوئی بھی یہاں دوشیزہ نہیں ہے کہ جس کو عقل نہیں ہے. جو استعمال ہو رہا ہے تو وہ بھی سوچ سمجھ کے استعمال ہو رہا ہے، جو استعمال نہیں ہو رہا ہے وہ بھی عقل کے مطابق کھیل رہا ہے. یہ اس ملک میں کوئی پاگل بھی، پہلے میں بچپن میں پاگل دیکھتا تھا کہ کپڑے شپڑے پھاڑ کے یہاں لال حویلی کے آگے پھینک جاتے تھے. اب تو پاگل بھی اپنے کپڑے گھر کی طرف پھینکتا، واپسی پہ آ کے کہتا وہ گھر یہاں میں کپڑے پھینک گیا تھا. سر ہر آدمی اپنا انٹرسٹ واچ کر رہا ہے. جس دن ملک کا انٹرسٹ واچ ہوا، اور ملک کا انٹرسٹ جو ہے اس کو خطرہ اس وقت لاحق ہو گیا جب پاک فوج اور ISI کو انہوں نے نشانہ بنایا. ساری قوم اکٹھی ہو گئی ہے. اس قوم کو کس جگہ لے جاتے ہیں آپ لوگ، آپ میڈیا اس کو کس جگہ اس کو لیڈ کرتے ہیں؟ یہ آنے والے 5 مہینوں میں فیصلہ ہو جائے گا. اگر 5 سے 6 ہو جائیں تو کوئی میں پامسٹ نہیں ہوں، لیکن مجھے خیال ہے کہ اسی 5-6 مہینے میں فیصلہ ہو جائے گا کہ کیا کہتے ہیں، جی کا جانا ٹھہر گیا ہے، صبح گیا ہے شام گیا ہے.
اچھا مجھے صرف اس پہ ایک تھوڑی سی حیرت سے اس لیے تھی کہ ایک جانب آپ کا یہ خیال ہے اور دوسری جانب آرمی چیف صاحب یوم شہداء پر، اور یہ یوم شہداء ہوتا ہے یعنی کہ جیو پر یہ اور یہ ساری ایپیسوڈ کے بعد، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب جیو کا رویہ بھی اتنا اپولوجیٹک نہیں تھا جتنا اب تو کھل کے معافی مانگ رہے ہیں نا، تب اس وقت تو چڑھے ہوئے تھے وہ، اس وقت بھی آرمی چیف یہ کہتے ہیں کہ ہم جمہوریت کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہیں اور آزاد صحافت پر بھی، تو وہ تو اپنے بیانات سے یہی شو کرنا ہے کہ بھائی ہم کسی ایڈونچر کے موڈ میں ہرگز بھی نہیں ہیں، لیکن آپ کو معاملہ کچھ اور لگتا ہے، یہ اس لیے ذرا سی کنفیوژن ہے۔ دیکھیں میں اب آرمی چیف کے بیان کو، ظاہر ہے آپ نے اپنا حصہ لے لیا، میں نے تو وہاں سے یہ حصہ لیا، آپ نے کیا حصہ لیا یہ بتائیں؟ میں نے لکھا کہ مسئلہ کشمیر جو ہے وہ ایک ڈسپیوٹڈ مسئلہ ہے، اس کے حل کیے بغیر جو ہے وہ کوئی بات آگے نہیں بڑھ سکتی۔ میں نے جو وہاں سے مسئلہ لیا ہے، وہاں انہوں نے شہیدوں کی فلمیں دکھائی ہیں اور مجھے خود رونا آیا کہ جو حالات وہاں دکھائے گئے ہیں، اور میں نے جو مسئلہ لیا ہے، اس ملک میں جو بھی کام ہوتا ہے وہ جمہوریت کے امبریلے نیچے ہوتا ہے۔ نواز شریف صاحب بھی جو کر رہے ہیں وہ جمہوریت کے مسئلہ ہے، اور جتنی جمہوریت یہاں رسوا ہوئی ہے، جتنا جمہوریت کے ساتھ اس ملک میں منہ کالا کیا گیا ہے، دنیا کے کسی خطے میں اس جمہوریت کے ساتھ یہ بالجبر کی کارروائی نہیں ہوئی۔ یہ خاندانوں کی حکومت جو ہے، جتنا منہ کالا جمہوریت کے ساتھ یہاں کیا گیا ہے، دنیا میں کہیں نہیں کیا گیا۔ سو جمہوریت کو کچھ نہیں کہنا چاہیے، یہ بڑی بے زبان، بے آواز، مفلس، بے بس، لاچار قسم کی جمہوریت ہے، جو بھی آئے گا اس کے نیچے ہی آئے گا۔ ٹھیک، بہت نوازش شیخ رشید احمد صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا، بہت نوازش۔ اور یہ آخر میں شیخ صاحب نے جو بات کی یوم شہداء کی فیملی، اس میں ظاہر ہے کوئی شک نہیں ہے، اور یہ اگر ایسا ہے، اور میں پھر اس کے بعد یہ کہہ رہا ہوں کہ یقیناً ایسا ہی ہے کہ اگر قوم اس حوالے سے فوج کے پیچھے متحد ہے، فوج کے ساتھ ہے، اور یہ شہداء کی فیملیز کی جس طرح شیخ صاحب نے بتایا کہ میری اپنی آنکھوں میں آنسو تھے، یقیناً ان کی جو قربانیاں ہیں اس سے کوئی دریغ، اس سے کوئی